الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. Welcome to Gauhar Publishers. Our slogan is redefining the geography of education through digital resources for conceptual learning. میں ہوں فیصل شہزاد خان. گوہر اسلامیات بک 3 کے اس ویڈیو لیکچر میں آپ سب کو خوش آمدید. جی محترم اساتذہ کرام، امید ہے سب خوش ہوں گے. اللہ تعالیٰ آپ کو خوشی رکھے اور آپ کو برکتیں عطا فرمائے، آمین. محترم اساتذہ کرام، ہماری بک 3 کا باب اول جس کا عنوان ہے قرآن مجید و حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے 4 اسباق ہیں اور پہلے سبق کا نام ہے حفظ قرآن مجید. محترم اساتذہ کرام، اس سبق کو پڑھانے کے بعد ہمارے طلباء اس قابل ہو جائیں گے کہ وہ سورہ کوثر، سورہ نصر اور سورہ لہب کی درست تلفظ اور مخارج کے ساتھ تلاوت کر سکیں گے. اس کے ساتھ ساتھ سورہ کوثر، سورہ نصر اور سورہ لہب یاد کر سکیں گے، اور ان تینوں مذکورہ صورتوں کو تجوید کے ساتھ یاد کر کے حفظ کر کے نماز اور نماز کے علاوہ اس کی تلاوت بھی کر سکیں گے. محترم اساتذہ کرام، ہم نے اپنے طلباء کو قرأت ان کی درست کروانی ہے، اور قرأت درست کروانے کے لیے کسی بھی مشہور قاری قرآن کی آواز میں انہیں ہم نے قرأت بتانی ہے، سنوانی ہے. اس کے علاوہ ان میں شوق کو بیدار کرنے کے لیے، قرآن مجید سے محبت اور شوق کو بیدار کرنے کے لیے مقابلہ حسن قرأت کروائیں، اور بہترین قرأت والے بچے کی، طالب علم کی حوصلہ افزائی کریں. ان کو کسی طریقے سے گفٹ دے دیں، ٹھیک ہے، کوئی جیسے سپارہ ہوتا ہے وہ گفٹ دے دیں، کوئی قطعہ ایسا ہوتا ہے جو انہیں گفٹ دے دیں، ٹھیک ہے. محترم اساتذہ کرام، ہمارے اس باب کے دوسرے سبق کا نام ہے حفظ و ترجمہ. حفظ و ترجمہ میں انشاءاللہ ہم اپنے بچوں کو جب پیار سے، محبت سے سمجھائیں گے اور پڑھائیں گے تو انشاءاللہ ہمارے طلباء اس قابل ہو جائیں گے کہ وہ دیے گئے کلمات کے معانی و مفاہیم سمجھ سکیں گے، جان سکیں گے، درود ابراہیمی کی اہمیت سے آگاہ ہو سکیں گے، اور ثنا اور سورہ فاتحہ کے معانی سے آگاہ ہو سکیں گے. ہر دعا کے اول و آخر میں درود شریف پڑھنے کی عادت کو اپنا سکیں گے، بلکہ اپنی عادت کو پختہ کر لیں گے. اس کے ساتھ ساتھ ان کلمات کو روز مرہ زندگی میں مواقع کی مناسبت سے پڑھنے کے عادی بن جائیں گے. ٹھیک ہے، جس موقع جو جملہ بولنا ہے، جو ہم نے قرآن کی آیت یا دعا پڑھنی ہے، وہ ان کو معلوم ہو جائے گی اور وہ پڑھنے کے قابل بن جائیں گے. ثنا اور سورہ فاتحہ درست تلفظ اور روانی کے ساتھ انشاءاللہ حفظ کر سکیں گے. محترم اساتذہ کرام، اس سبق کو پڑھانے کے بعد ہم نے اپنے طلباء کو ان کلمات کے پڑھنے کی عملی مشق کروانی ہے. ٹھیک ہے، طلباء کو درست تلفظ کے ساتھ نماز مکمل یاد کروانی ہے. نماز مکمل یاد کروائیں گے، ہمارے طلباء نماز پڑھیں گے، اور نماز درست ہو گئی اور نماز کے عادی بن گئے تو ہمارے لیے ثواب جاریہ کا باعث بھی بن جائیں گے. اس کے علاوہ طلباء کو درود ابراہیمی کی اہمیت سے آگاہ کرنا ہے، اور طلباء کو بتائیں کہ دعا کے شروع میں اور دعا کے آخر میں درود شریف ضرور پڑھیں. اس سے کیا ہوتی ہے؟ دعا قبول ہوتی ہے. محترم اساتذہ کرام، ہماری کتاب کے اس پہلے باب کا جو تیسرا سبق ہے اس کا نام ہے حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وسلم. اس سبق کو پڑھانے کے بعد انشاءاللہ ہمارے بچے اس قابل ہو جائیں گے کہ وہ مذکورہ احادیث مبارکہ کے معانی و مفاہیم سے آگاہ ہو سکیں، اپنی روز مرہ زندگی میں ان احادیث مبارکہ کی تعلیمات پر عمل پیرا ہو سکیں. جی محترم اساتذہ کرام، ہم نے اس سبق کو پڑھانے کے بعد اپنے طلباء کو بتانا ہے کہ کتب احادیث میں 6 کتابیں زیادہ مشہور ہیں. ان کتابوں کو صحاح ستہ کہا جاتا ہے. یہ نام بچوں کو یاد کروانا ہے کہ ان 6 کتابوں کو صحاح ستہ کہا جاتا ہے، اور ان کے نام صحیح بخاری، صحیح مسلم، جامع ترمذی، سنن نسائی اور سنن ابی داؤد، اور 6 نمبر پر سنن ابن ماجہ ہے.
محترم اساتذہ کرام، ہمارے اس باب کا چوتھا سبق جس کا نام ہے دعائیں، اس سبق کو پڑھانے کے بعد ہمارے طلباء اس قابل ہو جائیں گے کہ وہ دعا کو پڑھنے کی اہمیت و فضیلت سے آگاہ ہو جائیں گے، دعا کے معنی اور مفاہیم، دعا کے معنی و مفاہیم سے واقف ہو سکیں، 6 اسماء حسنہ معانی پڑھ سکیں اور دعاؤں کو درست تلفظ کے ساتھ یاد کر سکیں، دعاؤں کو روزمرہ زندگی میں مانگنے کے عادی بن سکیں۔ محترم اساتذہ کرام، ہمیں بچوں کو دعائیں یاد کروانی ہیں، دعاؤں کا عادی بنانا ہے۔ ہم نے طلباء کو دعا مانگنے کے آداب سکھانے ہیں، طلباء کو دعاؤں سے متعلق موضوع ویڈیوز تلاش کر کے دکھانی ہیں، ٹھیک ہے؟ اور اس کے ساتھ ساتھ طلباء کو بتانا ہے کہ کھانے کے شروع میں یعنی کھانا کھانے سے پہلے کون سی دعا پڑھنی چاہیے، اور اگر بھول جائیں تو بسم اللہ اولہ و آخرہ پڑھیں۔ محترم اساتذہ کرام، امید ہے ہمارا آج کا ویڈیو لیکچر آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اس ویڈیو لیکچر کے علاوہ آپ ہماری اور اسباق کی ویڈیوز دیکھنا چاہیں تو ہمارے یوٹیوب چینل پر جا کر اس کو سبسکرائب کر سکتے ہیں، وہاں پر مختلف اسباق کی ویڈیوز دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہمارے اسباق سے متعلق کمپلیٹ یعنی مکمل اسکیم آف سٹڈیز، لیکچر پلان، کی بکس اور ماڈل پیپرز حاصل کرنے کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ www.goharpublishers.com کو کسی بھی وقت وزٹ کر سکتے ہیں اور وہاں سے یہ تمام امدادی مواد حاصل کر سکتے ہیں۔ امید ہے آپ کو ہمارا لیکچر پسند آیا ہوگا۔ نیکسٹ لیکچر تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں خصوصی طور پر یاد رکھیے گا۔ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم۔